ایسے بیکار کے کام ہیں جو کہ ٹائم ضائع کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کو نہیں کرنا، یا ٹائم کنزمپشن والے کام بھی ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ تو ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پہ قرآن سمجھایا بھی جا رہا ہو، یہ تو اور بھی زبردست ہے، کہ کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جس کو یہ رات مل جائے نا، سبحان اللہ، وہ جو اس کا تعلق مع اللہ بن جاتا ہے وہ تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے ایک رات کے اندر۔ لیکن بھائیو، اینڈنگ نوٹ، پلیز رمضان کی بہت قدر کریں۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ دیا ہے، رمضان کی قدر کریں ہم سارے لوگ۔ رمضان اور باقی مہینے، ان کے روزوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، اگر کوئی بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، اگر وہ اس ایک روزے کو کمپنسیٹ کرنا چاہے پورے سال کے روزے رکھ کے بھی، تو وہ ایک دن کو، اس ایک دن کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان کے ایک روزے کی۔ تو رمضان کے روزہ ویسے جانتے بوجھتے چھوڑنا ان اینی وے گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ تو پلیز رمضان کا بہت اہتمام کریں، لیکن رمضان کے مقصد کو نہ بھولیں پلیز۔ رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تو رمضان کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پوری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ رمضان میں کام نہیں چھوڑتے ہیں، کام جاری رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کام بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، بالکل بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسا رمضان ہوا کہ اپنا کام ہی چھوڑ دیں؟ رمضان میں غزوہ بدر ہوئی، رمضان میں فتح مکہ ہوئی، یہ رمضان میں یعنی 2 لڑائیاں ہوئی۔ فتح مکہ چلے لڑائی ایسا نہیں ہوئی، لیکن تھا تو ایک افینسو اٹیک ہی تھا نا، وہ تو وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان کے اندر کیا کیا ہوا ہے ہماری ہسٹری کے اندر۔ تو رمضان میں کوئی کام ہی نہیں کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو رمضان میں ہم نے کام بھی کرنے ہیں، رائٹ؟ لیکن جو ایسے بیکار کے کام ہیں جو کہ ٹائم ضائع کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کو نہیں کرنا، یا ٹائم کنزمپشن والے کام بھی ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے ان کو پورا کر لیں۔ مثال کے طور پہ گھر کو پینٹ کرانا ہے، تب رمضان میں ہی خیال آئے گا کہ جی گھر کو پینٹ کرانا ہے، اور کھڑے رہیں گے مزدوروں کے ساتھ۔ یہ وقت جو ہے جو آپ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزر سکتا تھا، کسی اچھے کام میں گزر سکتا تھا۔ تو ایسے سارے کاموں کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ آڈینس کے پاس، جازیب بھائی، یہ آڈینس کے پاس رمضان سے کئی پہلے پہنچ جائے، تاکہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ فارغ کر لیں، جن کے ان کے پینٹ کرانے ہیں، گھر کے گاڑی ٹھیک کرانی ہے، اے سی ٹھیک کرانا ہے، اس طرح کے سارے کام جو ہے نا رمضان سے پہلے کر کے، تاکہ رمضان میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں۔ رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 ٹائمز زیادہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت کی ویسی اجر ہے، وہاں پہ تلاوت کا اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ تراویح کا اہتمام کریں پلیز، لوگ تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح وہاں نہ ڈھونڈیں جہاں پہ 20 منٹ کی ختم ہو جاتی ہے، وہاں ڈھونڈیں جہاں پہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، جہاں پہ تلاوت سنیں، پورا قرآن جہاں ختم ہو رہا ہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، کہ پورا قرآن اینڈ ٹو اینڈ ہم سن پائیں، رائٹ؟ فرض واجب نہیں ہے پورا قرآن سننا تراویح کے اندر، لیکن ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت، ایک ہوتا ہے قرآن کا سماع کرنا، اس کو سننا، اس کا بھی اپنا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب قرآن سنا جا رہا، قرآن پڑھا جا رہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کو غور سے سنو، چپ رہو، خاموش رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کے سننے کا اپنا اجر ہے۔ تو قرآن کو تراویح میں اینڈ ٹو اینڈ جنرلی اگر پڑھا جا رہا ہو پورا، اگر اس کو سن لیا جائے، سماع ہو جائے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پہ قرآن سمجھایا بھی جا رہا ہو، یہ تو اور بھی زبردست ہے، کہ کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان المبارک میں
سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو جو اس وقت تک قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا پورا دور کیا کرتے تھے. یہ جو تراویح میں کہتے ہیں نا قرآن سناؤ، یہ اسی سنت کی اتباع میں کہتے ہیں کہ چلو تراویح کے اندر قرآن سنا دو لوگوں کو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ انہوں نے کیا، 2 دفعہ سنایا جبرائیل علیہ السلام کو. تو قرآن، رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن پہ بہت فوکس، قرآن کی تلاوت میک شور کریں کہ سارے لوگ کم از کم 1 دفعہ پورے قرآن کی تلاوت ضرور کریں، کم از کم. اور اگر اس کو سمجھ کے کریں تو بہترین ہے، لیکن کم از کم تلاوت. دیکھیں قرآن کی 2 عبادات ہیں، 3 عبادات ہیں. ایک عبادت ہے قرآن کی تلاوت، اس کا اپنا اجر ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کی تلاوت پر. اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اب الف لام میم میں جمہور مفسرین کا اجماع ہے کہ اللہ عالم، کہ اللہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کہ حروف مقطعات ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ بغیر سمجھے تلاوت پر بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. افراط و تفرید بہت ہو گئی ہمارے معاشرے میں، ایگزیجریشنز 2 طرح کی. ایک کہتا ہے کہ جی تلاوت ہی کرتے رہو، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر سمجھے نہیں تو تلاوت کا کیا فائدہ. یہ دونوں غلط باتیں. تلاوت کا اپنا اجر ہے، لیکن ڈیفینیٹلی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. رائٹ، یہ فری قرآن ایجوکیشن سینٹر ماشاءاللہ کیوں قائم ہوا ہے؟ اسی لیے قائم ہوا ہے کہ یہاں پہ قرآن کو سمجھایا جائے لوگوں کو. یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. تو قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن تلاوت کو بالکل، اس کی تلاوت کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس کو ان امپورٹنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. کم از کم 1 دفعہ تلاوت کر لیں، اور اگر سمجھ سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم تلاوت تو ضرور ہو. اور پھر کچھ سمجھ لیں اور کچھ کو ہم رمضان کے باہر اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کریں. تو پلیز تلاوت ضرور ہو قرآن کی. بہت سارے ہمارے جو سلف صالحین، علماء، مشائخ، فقہا ہوا کرتے تھے، وہ اپنی باقی ساری علمی ایکٹیویٹیز کو رمضان میں موقوف کر کے صرف قرآن کے اوپر زور دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. تو ضروری نہیں ہے، میں تو ایسے اہمیت بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے رمضان کو قرآن کے ساتھ اس کو ٹائی اپ کیا ہے. تو پلیز تراویح میں بھی سنیں، خود بھی تلاوت کریں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں. روزے اچھے رکھیں، گناہوں سے بچیں، نظر کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، دل و دماغ کی حفاظت کریں، وقت کی حفاظت کریں، ٹائم کو کنسٹرکٹیو بنائیں ہم سارے لوگ. اور اگر کوئی ایسا کر سکے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر سکے مسجد میں تو ضرور کریں. اگر آخری 10 دنوں میں کوئی اعتکاف کر سکے، اگر پورے 10 دن نہیں کر سکتا، جو مسنون ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری 10 دنوں میں مسجد میں اپنے آپ کو کنفائن کیا کرتے تھے، نہیں کر سکتا 3 دن کے لیے کر لیں، یار ویکنڈ پہ کر لیں، 1 آدھ دن کر لیں. 1 دن کے اعتکاف کا بہت اجر ہے، ہر دن کے اعتکاف کا بہت اجر ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر جو ہے وہ جمہور روایات، جمہور اوپینینز کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کہیں ہے، لاسٹ 10 days میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 سٹیجز میں اترا، ایک کو انزال کہتے ہیں، ایک کو تنزیل کہتے ہیں. انزال جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا وہ لیلۃ القدر میں آیا، اور پھر لیلۃ القدر سے نبی کریم علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر 23 سال کے تقریباً عرصے میں آیا. رائٹ، تو یہ اس رات کو قرآن اترا تھا، تو کتنی مبارک رات ہے. تمہیں کیا پتا کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. آپ سوچئے، ایک رات کی عبادت more than 1000 months. اور یہ بھی کچھ نے کہا کہ 1000، چونکہ عربی زبان میں یہ نمبر جو ہوتے ہیں یہ کثرت کے لیے ہوتے ہیں، not necessarily literally 1000، ضروری نہیں ہے، لیکن 1000 بھی لے لیں. 1000 مہینے کیا 300 سال سے زیادہ بنتے ہیں؟ ایک رات کا اجر. اس رات کی تلاش کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو کہتے تھے آخری 10 دن راتوں کو مت سویا کرو. کہتے تھے، وہ جگاتے تھے اپنے گھر والوں کو کہ یہ راتیں جاگنے کی راتیں ہیں، سونے کی راتیں نہیں ہیں.
عبادت کرو اس کے اندر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، یہ بہت مبارک رات ہے۔ جس کو یہ رات مل جائے نا، سبحان اللہ، وہ جو اس کا تعلق مع اللہ بن جاتا ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ توبہ بھی کر لیا اس نے اور گناہوں سے بچتا رہے، وہ تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے ایک رات کے اندر۔ تو اس رات کی تلاش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان جو آ رہا ہے، رمضان المبارک، اور جتنے بھی رمضان المبارک ہیں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں، شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں ہم سب کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔